بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین، رمضان المبارک کا یہ دوسرا عشرہ جو جاری و ساری ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک جیسا مہینہ عطا کیا اور اس کے فضل و کرم سے پہلا عشرہ تکمیل ہوا۔ اب یہ دوسرا عشرہ جاری ہے اور عنقریب تیسرا عشرہ کیا ہے، آنے والا ہے۔ تیسرے عشرے میں ایک سنت اعتکاف اس رمضان المبارک کی ایک بہت ہی اہم سنت ہوا کرتی ہے، جس کو ہم نے بہت ہی معمولی اور یوں ہی ہم نے اس کو پامال کر رکھا ہے، اور جو اس کے کرنے والے ہیں اس میں کچھ لوگوں نے اتنی سختیاں برت رکھی ہیں، اتنی سختیاں ہیں کہ بہت ہی زیادہ تشدد کے شکار ہیں، اور کچھ لوگوں نے اس اعتکاف کے حوالے سے وہ باتیں کیا ہے عرض کر رکھی ہیں، بول رکھی ہیں کہ جس کی وجہ سے سنت کی روح، اس اعتکاف کی روح ہی ختم ہو جایا کرتی ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ یہ اعتکاف ہے کیا۔ تو اعتکاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پورے رمضان کا بھی ثابت ہے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری سال تھا، اس مرتبہ آپ نے 20 رمضان کا 20 دن کا کیا ہے اعتکاف فرمایا، اور اکثر جو زیادہ تر اعتکاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ثابت ہے وہ 10 دن کا ہے، جس کو سنت الاعتکاف کہا جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے اعتکاف نفلی، ایک ہوتا ہے اعتکاف واجب۔ تو یہ تو سنتی اعتکاف ہو گیا جو رمضان المبارک کے آخری عشرے میں کیا جاتا ہے۔ اس کے حوالے سے میں کچھ باتیں عرض کروں گا، اس سے قبل نفلی اعتکاف اور واجب اعتکاف کے حوالے سے بتلا دوں کہ نفلی اعتکاف کی کوئی پابندی، کوئی مسائل نہیں ہیں۔ انسان جب بھی مسجد میں جائے تو اعتکاف کی نیت کر لے کہ میں جتنی دیر بھی مسجد میں رہوں گا میرا اعتکاف ہے، جب بھی وہ نکلے گا اس کا اعتکاف مکمل ہو جائے گا، کوئی اعتکاف نہیں ٹوٹے گا یا کوئی اعتکاف میں خرابی نہیں آئے گی، اور جب نیت کر کے وہ مسجد میں داخل ہوگا تو اس کو اعتکاف کا ثواب ملے گا۔ اب نیت کے حوالے سے ایک بات آتی ہے، میں پہلے بھی بارہا اس کو جمعہ کے بیان میں بھی اور ویسے بھی ذکر کرتا ہوں، نیت کے حوالے سے بھی بہت زیادہ خرابیاں ہمارے معاشرے میں رائج ہیں۔ وہ یہ ہیں کہ زبان سے کسی جملے کا بولنا نیت کہلایا کرتا ہے، حالانکہ یہ غلط ہے۔ نیت نام ہے اصل دل کے ارادے کا، جب انسان دل کا ارادہ کر لیتا ہے تو وہ سمجھ لو اس کی نیت ہو جاتی ہے۔ میں اس کی ایک مثال دے کر حدیث کی روشنی میں آپ کو بتلا دوں۔ حدیث میں، شریعت میں تو یہاں تک آیا ہے کہ اگر انسان ظہر کی نماز کا دل سے ارادہ کر کے گھر سے چلا، گھر سے جانے کے بعد مسجد میں پہنچنے کے بعد بھولے سے سہون اس کی زبان سے نیت کرتے ہوئے الفاظ عصر کے نکل گئے تو تب بھی اس کی ظہر کی نماز ادا ہو گئی، کیونکہ اعتبار کیا جائے گا دل کے ارادے کا، جو اس نے دل میں ارادہ کیا۔ تو ایسے ہی اعتکاف کے معاملے میں ہے، یا اور بھی ہر معاملے میں دل کا اعتبار کیا جائے گا کہ دل میں کیا ہے۔ تو جب ہم نے دل میں ارادہ کر لیا کہ میں اعتکاف کی نیت سے کیا ہے مسجد میں داخل ہو رہا ہوں، تو اس کا اعتکاف کا ثواب ہوگا۔ اور رہا مسئلہ کوئی بچہ ہے، ناسمجھ ہے، اس کو سمجھانے کے لیے، اس کو تفریق کرنے کے لیے کہ بیٹا یہ 4 رکعت نماز ظہر کے فرض ہیں، مسجد کے رخ پیچھے امام کے ہیں، تو اس کو سمجھانے کے لیے، یا کوئی کیا ہے شبہ کا شکار ہو، احتمال ہو، مشکوک ہو، کنفیوز ہو رہا ہو، تو ایسے شخص کو کیا ہے سمجھانے کے لیے زبان سے نیت کی جاتی ہے۔ ورنہ تو دل اصل ہے دل کا، زبان سے آپ کچھ کہیں اور دل میں کچھ اور ہو تو جو دل میں ہے اس کا اعتبار ہوگا، اور اس میں ہی نہیں بلکہ ہر معاملے میں۔ بہرحال بات کچھ الگ ہو گئی۔ دوسرا اعتکاف میں نے ذکر کیا تھا واجب اعتکاف۔ واجب اعتکاف کہلاتا ہے کہ جب آپ کوئی منت مان لیں کہ اے میرے رب، اے میرے پروردگار، کہ میرا اگر فلاں کام ہو گیا تو میں تیرے خاطر اتنے دن کا اعتکاف کروں گا، تو وہ اعتکاف واجب کہلاتا ہے۔ اور یہ جو آخری عشرے کا، رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف ہوتا ہے، یہ سنت اعتکاف ہے۔ تو اس کے بارے میں سب سے پہلی چیز، جو سب سے پہلا سوال عام طور پہ ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ اعتکاف کب سے ہوگا، اور جس کے لیے قصداً آپ حضرات سے مخاطب ہوا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ 21ویں جو شب ہوگی، یعنی کہ 20ویں روزے کی جو ہم افطار کریں گے غروب سے پہلے
ہم کیا ہے مسجد میں ہم لوگوں کا پہنچنا، اعتکاف والوں کا پہنچنا کیا ہے ضروری ہے، چونکہ قمری اعتبار سے، چاند کے اعتبار سے جو تاریخ بدلا کرتی ہے وہ غروب مغرب کے وقت یعنی کہ چاند دیکھتے ہی تاریخ بدل جایا کرتی ہے۔ تو 20ویں روزے کو چاند دیکھتے ہی یعنی کہ مغرب کا وقت ہوتے ہی 21ویں شب شروع ہو جائے گی، لہذا 20ویں روزہ مکمل ہونے سے پہلے پہلے کیا ہے غروب ہونے سے پہلے پہلے مسجد میں حاضر ہو جائیں۔ اس کے بعد ایک یہ بھی بڑا سوال پیدا ہوتا ہے کہ اعتکاف کے لیے پردوں کا انتظام کیسا ہے؟ بہت سے سمجھتے ہیں کہ بغیر پردے کے تو اعتکاف ہی نہیں، کچھ سمجھتے ہیں کہ پردوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اعتکاف کا پردے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ مسجد میں جو ایک بہت زیادہ ہنگامہ بپا ہوتا ہے کہ 4 آدمی 10 آدمی اعتکاف میں بیٹھے ہیں اور پردوں کا خوب تیاریاں کی جاتی ہیں، حالانکہ آج کے ٹائم میں اگر اس پردے کی نوعیت کو دیکھ لیا جائے تو اس کے اتنے بڑے نقصانات ہیں۔ میرا اپنا مشاہدہ تو یہی ہے کہ ان پردوں کی آڑ میں بہت کچھ غلط ہو رہا ہوتا ہے، جیسا کہ آج کل ہمارے ہاتھوں میں موبائل کا ایک فتنہ ہے، اس موبائل کے ذریعے سے پردے کی آڑ لے کر کے، حالانکہ پردہ لگایا جاتا تھا اعتکاف والوں کے لیے تاکہ پہچان رہے، اس کو یکسوئی حاصل ہو، اس کو دوسرے نمازیوں سے کیا ہے ڈسٹرب نہ ہو، اس کو پریشانی نہ ہو، وہ یا دوسرے نمازی اس کو غیر اعتکاف کی حالت میں سمجھ کر اس سے یوں ہی بے تکلفی والی باتیں نہ کر سکیں، اس کو دنیاوی باتوں میں یا دیگر فضولیات میں نہ لگا سکیں، پہچان ہو جائے کہ یہ اعتکاف میں ہے، تو اس اعتبار سے کیا ہے پردہ لگا کر کے اس کو یکسوئی حاصل ہو جایا کرتی ہے۔ یا بسا اوقات سونے کے لیے کہ اس کو سونے میں آسانی ہو جائے، دوسرے کو کسی طرح کی پریشانی نہ ہو، لیکن آج کل یہ ہے کہ چند نوجوان اس کے دوست احباب مسجد میں پردے کی آڑ میں بیٹھ کر گپے شپے ایک مجلس لگائی جاتی ہے، بسا اوقات تنہائی اختیار کی جاتی ہے اللہ کے لیے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ اس تنہائی میں اس پردے کی آڑ میں موبائل کا یا دیگر کسی ایسی فضولیات چیز کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو ممکن ہے، میری اپنی ذاتی رائے تو یہ ہے کہ پردے سے کیا ہے اس موقع پر بچا جائے۔ ممکن بہتر تو زیادہ یہ ہے کہ اس مسجد کا امام یا کوئی اور ذمہ داران جو جانکار عالم ہیں وہ کیا ہے ان اعتکاف والوں کی کیا ہے رہبری کرتے رہیں، مسائل کی دیگر تمام چیزوں کی ان کو کیا ہے باتیں بتاتے رہیں اور وہ اپنے اعتکاف کو مکمل کریں۔ حالانکہ کوئی اگر موبائل سن لے یا موبائل پہ بات کر لے تو ایسا نہیں ہے کہ اعتکاف ٹوٹ جائے گا، لیکن موبائل کے ذریعے سے اور بہت ساری لغویات کو استعمال کرنا اعتکاف کی حالت میں، ارے خدا کے واسطے، خدا کے بندو ایک بات پہ دھیان تو دو، توجہ تو دو کہ ہم نے اعتکاف تو کیا ہے، اعتکاف تو کیا کہ ہم نے تمام دنیاوی چیزوں کو، اپنے کاروبار کو، اپنے تمام چیزوں کو چھوڑ کر کے اللہ کے لیے ایک وقت نکالا، اس میں بھی ہم کیا ہے تنہائی میں بیٹھ کر کے اپنے موبائل وغیرہ یا دیگر چیزوں کا دنیاوی اعتبار سے کیا ہے اپنے وقت کو ضائع کریں، یہ اعتکاف کی جان کو، اعتکاف کی روح کو کیا ہے ختم کر دیتا ہے۔ ایسے ہی ایک سوال یہ بھی بڑی زور سے گردش کرتا ہے، بلکہ کئی ساروں کی رائے میں نے سنی تو بڑا تعجب سا ہوا کہ عورتوں کا گھر میں کوئی اعتکاف نہیں۔ یہ بھی بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے، بڑا نازک مسئلہ ہے۔ تو کچھ لوگوں کی رائے تو یہ ہے کہ عورتیں اعتکاف اگر کرنا ہو تو مسجد میں آ کر کرے، گھر کا کیا اعتکاف ہے؟ جیسا کہ بتایا جاتا ہے کہ جب مسجد میں بھی اعتکاف میں بیٹھتے ہیں تو کچھ کی کیا ہے جیسا کہ مسائل ہیں کہ مسجد شرعی مسجد سے باہر نکلتے ہی اعتکاف بغیر کسی ضرورت کے اگر کوئی نکل جائے تو اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ اس نظریے سے کسی کا قول، کسی کے جملے اس طرح کے ہیں کہ گھروں میں کوئی اعتکاف نہیں کیونکہ وہ تو مسجد ہی نہیں ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لے کہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے علاقوں میں یہ بات نہیں پائی جاتی کہ ہمیں اپنے گھر کے اندر مسجد نہیں بنا پاتے، یعنی کہ جس کو مسجد بیت کہا جاتا ہے، گھر کی مسجد، ہم لوگ وہاں نہیں بناتے۔ ہر چیز کا روم، ہر چیز کا کیا ہے کمرہ ہم تیار کر لیتے ہیں، بڑی بڑی عالیشان بنگلے بلڈنگیں ہماری تیار ہو جایا کرتی ہیں، لیکن ان میں بڑی بد نصیبی کی بات ہے، بدقسمتی کی بات ہے کہ ہم اپنے گھر کے اندر کوئی کمرہ نماز کے لیے متعین نہیں کرتے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہونا چاہیے، اگر کسی کا ہے تو وہاں اس گھر کی عورت اس مسجد میں جو ان کے گھر کی مسجد ہے اس میں اعتکاف کرے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر نہیں ہے تو کسی خاص جگہ کو کیا ہے، کسی اپنے ایک کمرے کو کیا ہے اس کو متعین کر لے، مسجد بنا لے، اور مسجد بنانے کے بعد اس میں کیا ہے اپنا اعتکاف کو جاری کرے، پھر وہی تمام حدود اس کی جاری ہو جائیں گے جو مسجد کے اندر ہوا کرتی ہیں۔ حالانکہ اسی کے اندر ہوتے ہوئے کچھ کام اگر کر لیے جائیں گھر کے تو کوئی مذائقہ نہیں، لیکن اگر اس سے باہر کسی ضروری کام کے لیے اگر نکل کر کے کام کیا تو اعتکاف کیا ہے ختم ہو جائے گا۔
دوسرا ایک مسئلہ یہ بھی بہت زیادہ گردش کرتا ہے کہ عام طور پر مسجد شرعی کا انتخاب بڑا دشوار ہے. بسا اوقات پتہ نہیں ہوتا مسجد کی حدود کہاں تک ہیں، کون سا کونا مسجد سے خارج ہے. یہ بڑا مسئلہ ہے. تو اس بارے میں بس یہ کہوں گا کہ ہر وہاں کے ذمہ داران، پرانے لوگ جو بستی کے ذمہ داران ہوا کرتے ہیں، ان سے تحقیق کر لی جائے کہ ہماری مسجد شرعی کی حدود کہاں ہیں، کیا کیا ہیں. کیونکہ بسا اوقات نمازیں تو بہت الگ الگ جگہ کو بھی ہو جایا کرتی ہیں. جمعہ کے دن نمازیوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے، نمازیں تو ایسی جگہ پر بھی پڑھ لیا کرتے ہیں جو مسجد کا حصہ ہے ہی نہیں، لیکن کچھ لوگ اس کو سمجھ کر کے وہاں پر اپنی آمد و رفت جاری رکھتے ہیں. اعتکاف والے، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارا اعتکاف کیا ہے، ختم ہو چکا. تو لہذا ایسی جگہوں پر جانے سے کیا ہے، پرہیز کریں. اور بھی بہت سارے مسائل اس کے حوالے سے شریعت کے اندر موجود ہیں، لیکن یہ جو اب آنے والا جو وقت ہے، تیسرا عشرہ جو شروع ہونے والا ہے، اس کے حوالے سے ایک تو یہ سمجھ لیں کہ یہ اگر کوئی پوری مسجد میں، کوئی پوری بستی میں اگر کوئی بھی اعتکاف میں نہیں بیٹھتا تو اس اعتکاف کی سنت کو ترک کرنے کا جو وبال ہے وہ سب پر ہوتا ہے. اور اگر کوئی ایک دو بھی بیٹھ جائے تو سب کی طرف سے کیا ہے، یہ وبال ٹل جایا کرتا ہے. ایسے ہی کوئی کسی مسجد میں اعتکاف میں بیٹھا، وہ جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے دوسری مسجد جائے تو جا سکتا ہے، کوئی مضائقہ نہیں، جبکہ اس مسجد میں جمعہ نہ ہوتا ہو. اور ہاں اتنا ہے کہ جب جائے تو راستے میں اپنے منہ پر کیا ہے، کپڑا وغیرہ لگا لے. اس کی وجہ کیا ہے؟ بہت سے سمجھتے ہیں کہ یہ مسئلہ ذکر ہو گیا کہ کپڑا وغیرہ لگا لے، اگر کسی نے نہیں لگایا تو اعتکاف ختم ہو جائے گا. ایسا بھی نہیں ہے. اس کی وجہ تسمیہ سمجھنے کی ضرورت ہے. وجہ کیا ہے؟ اعتکاف جب معتکف مسجد سے نکل کر کسی دوسری مسجد میں اعتکاف کے لیے جائے گا تو اگر وہ کپڑا لگا کر کے جائے گا تو دوسرا آدمی اس کو سمجھے گا کہ یہ کسی خاص حالت میں ہے، لہذا اس کو ڈسٹرب کرنے سے بچ جائے گا. اور جب اس کی وہ یوں ہی ایک عام حالت میں نکل کر کے جائے گا تو کوئی بھی سامنے سے آنے والا، کوئی بھی اس کو دیکھنے والا سمجھے گا کہ بس یوں ہی جا رہا ہے. دیکھنے والے کو نہیں معلوم کہ یہ معتکف ہے، اور وہ اس سے آ کر کے یوں ہی کیا ہے، دنیاوی باتیں کیا ہے کرے گا، اور وہ کیا ہے، دنیاوی باتوں کا کرنے کا ذمہ اس کے اوپر پڑ جائے گا. لہذا کیونکہ معتکف کے لیے ہے کہ دنیاوی تمام باتوں سے جہاں تک ہو سکے بچے. الغرض اگر کوئی ضرورتاً کوئی بات کر لے تو کوئی مضائقہ بھی نہیں ہے. چونکہ مثال کے طور پر مسجد سے باہر نکلا دوسری مسجد میں جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے، اور راستے میں کسی نے یا خود کو ضرورت پڑ گئی یا کسی نے اس سے معلوم کر لیا کہ اس مسجد میں نماز ہو گئی کہ نہیں، اس نے کہہ دیا کہ ہو گئی یا نہیں ہوئی، جو بھی جملہ کچھ بولا تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے. الغرض بہرحال یہ کچھ مسائل ہیں جو اعتکاف کے حوالے سے ہیں. لہذا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کیا ہے، اعتکاف میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو بھی بیٹھنے کا ارادہ کیے ہوئے ہیں، جو بیٹھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام کے اعتکاف کو قبول فرمائے، ان تمام کے اعتکاف کو درستگی کے ساتھ پائے تکمیل تک پہنچائے. ایک چیز اور مجھے یاد آئی، جب ہم پورے رمضان کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں، بہت سے حضرات اعتکاف میں نہ صحیح لیکن رمضان کے اہتمام میں بہت زیادہ عبادت و تلاوت و ذکر و اذکار میں مشغول رہتے ہیں. یا یوں ہی سمجھ لیں کہ ایک معتکف، ایک اعتکاف میں بیٹھنے والا 10 دن اپنی تمام تر دنیاوی ضرورتوں کو چھوڑ کر مسجد میں آ گیا، اللہ کو وقت دیا، اللہ اللہ کر کے وقت گزارا. چونکہ اعتکاف کے ختم ہونے کا یہ ہے کہ جس طرح سے 21ویں شب شروع ہوتے ہی، 21ویں تاریخ شروع ہوتے ہی اعتکاف شروع ہو جایا کرتا ہے، ایسے ہی عید کا اعلان ہوتے ہی، یعنی کہ شوال کے چاند کا اعلان ہوتے ہی اعتکاف مکمل ہو جایا کرتا ہے. اب اعتکاف مکمل ہوا، یہاں پر 10 دن میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہو کر کے جو نیکیاں کمائی ہیں، ان نیکیوں کو اس ایک رات میں کیا ہے، انسان یوں ہی ضائع کر دیتا ہے کہ بھئی میں تو 10 دن سے اعتکاف میں بیٹھا تھا، میں نے تو کوئی خریداری نہیں کی، میں نے فلاں شاپنگ نہیں کی، میرا جوتا نہیں آیا، میرے کپڑے نہیں آئے، میرے شیونگ نہیں ہوئی، میرے بال نہیں کٹے، دنیا بھر کی تمام پوری رات اس میں نکال دیتا ہے. میرے بچے انتظار میں تھے، دنیا کے اس کے اہل و عیال بھی انتظار میں رہتے ہیں. ارے خدا کے بندو، سوچو تو صحیح، جو نیکیاں، جو اعمال، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہو کر کے ہم نے کیا ہے، اللہ سے ایک انعام کا ذخیرہ جمع کیا ہے،
اس رات میں ہم نے دنیاوی خرافات کر کے کیا ہے وہ تمام کا تمام ضائع کر دیا۔ میں تو یہی رائے دینا چاہوں گا کہ ان تمام معتکفین حضرات اس بات کا بھی خاص خیال رکھیں کہ اس رات میں حالانکہ ان کا اعتکاف چاند کا اعلان ہوتے ہی مکمل ہو گیا، لیکن کیا ہے وہ اپنی اجرت لینے کے لیے اس رات کو بھی وہیں پر اللہ کی یاد میں کیا ہے گزار دیں۔ ہاں اگر کوئی بالقصد کوئی ضروری کام ہے، جیسا کہ بال کٹنگ کا ہی ہے مسئلہ، تو بال بر سے کوئی خاص وقت متعین کر کے کیا ہے بال کٹا کر کے فوراً مسجد میں دوبارہ سے آ جائیں، چونکہ اب اعتکاف مکمل ہے، اب اعتکاف کی حدود نہیں ہیں، باہر جانے کی اجازت ہے، لیکن آ کر کے فی الفور واپس مسجد میں ہی آ جائیں، تاکہ پھر سے کیا ہے ہم وہ رات بھی جو جزا کی رات ہے، جو لینے کی رات ہے، جو اعمال ہم نے پورے رمضان میں کیے، جو اس رات میں لینے کی رات ہے، جس کو جزا کی رات کہا گیا ہے، اس رات میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا ہے کچھ حاصل کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کے کیا ہے تمام کی عبادتوں کو اعمال صالحہ کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔